ایونفیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی سزائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دی، جس سے ان کی سزائیں ختم ہو گئیں۔ مریم نواز الیکشن لڑنے کی اہل ہو گئی ہے۔ مریم نواز سے پہلے بہت سے لیڈرز نیب کیسز سے رہا ہوئے، ان کی سزائیں بھی ختم ہوئیں اور کیسز بھی ختم ہوئے۔ سب کچھ 5 مہینے میں کیسے ممکن ہوا، یہ کسی اور وقت پر رکھ لیتے ہیں۔ آج آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہونے والی کارروائی کی تفصیل بتاتے ہیں۔ کیس کی سماعت 2 رکنی بینچ نے کی، جس میں جسٹس عامر فاروق اور محسن اختر کیانی شامل تھے۔ نیب کے پراسیکیوٹر مظفر عباسی نے عدالت کو بتایا کہ ایونفیلڈ اپارٹمنٹس نیلسن اور نیسکول کمپنیز کی ملکیت ہیں۔ یہ جائیدادیں 1993 اور اس کے آس پاس خریدی گئیں۔ جائیدادیں مریم نواز اور نواز شریف کی بے نامی ملکیت رکھتی ہیں۔ جسٹس عامر فاروق نے پوچھا، پہلے نیب پراسیکیوٹر نے کہا تھا کہ مریم نواز کا کردار 2006 سے شروع ہوتا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز ساری جائیداد کی بینیفیشل مالک ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے پھر سوال کیا، کیا اب سمجھیں کہ نواز شریف کا اس کیس سے تعلق ہی نہیں بنتا؟ نواز شریف کا نام تو کہیں بھی نہیں آ رہا۔ پہلے اب طے کریں کہ آپ کا موقف کیا ہے۔ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ مریم اور نواز شریف کی بے نامی جائیداد ہیں، تو پھر آپ بے نامی جائیداد ہونے کا ثبوت دے دیں۔ نیب پراسیکیوٹر نے جواب دیا، نواز شریف نے یہ جائیدادیں مریم کے ذریعے چھپائیں، ہم نے ملکیت ثابت کر دی ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ تو تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جائیدادیں نیلسن اور نیسکول کمپنیز کی ملکیت ہیں، لیکن اب جو بات کہہ رہے ہیں اس کو ثابت کریں۔ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ آمدن سے زائد اثاثوں میں نواز شریف اور مریم کا تعلق کیسے بنتا ہے؟ نیب کے وکیل نے واجد ضیاء کا بیان پڑھ کر سنایا اور کہا، واجد ضیاء نے دستاویزات خود دیکھیں اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ تفتیشی افسر کی رائے کو شواہد کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ JIT نے کوئی حقائق بیان نہیں کیے، صرف معلومات جمع کر کے دی ہیں جنہیں شواہد کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ حسن نواز اور حسین نواز نے سپریم کورٹ میں مختلف درخواست دائر کی تھیں۔ نیب کی وکیل کی اس بات پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 2006 میں قطری فیملی کے ساتھ تصفیہ کے بعد یہ جائیدادیں ان کے پاس آئیں۔ دادا اگر اپنے پوتے کے لیے کوئی تصفیہ کر رہا ہے تو اس میں نواز شریف تو کہیں نظر نہیں آیا۔ اگر ملزمان عدالت میں مختلف درخواستیں نہ دیتے تو نیب کے پاس کچھ نہیں تھا۔ نیب کے وکیل نے کہا کہ یہ بیرون ملک بنائی گئی جائیداد کا کیس ہے، جس کی دستاویزات بھی بیرون ملک بنائی گئی ہیں۔ نیب کے وکیل نے کہا کہ جو ریکارڈ رسائی میں تھا وہی ریکارڈ لا کر عدالت میں پیش کیا اور کیا لا کر پیش کرتے۔ نیب کے وکیل کے جواب میں جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ بیرون ملک ہر چیز پیپر ورک پر ہوتی ہے، ریکارڈ لانا کوئی ناممکن کام نہیں ہے۔ آپ اس کیس کو زیادہ بہتر طریقے سے بنا سکتے تھے۔ واجد ضیاء کو اگر اس بات کا پتہ چلا تھا کہ 500 ملین مالیت ہے تو وہ دستاویز لا سکتے تھے۔ جسٹس کیانی نے کہا کہ یہ کیس اب مکمل ہو چکا، اپنے اب صرف تسلیم شدہ دعوائی ملکیت دکھانا ہے۔ اس سارے کیس میں تو تمام ملزمان یعنی مریم نواز، کیپٹن صفدر اور نواز شریف کو تو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے۔ سب کچھ ثابت کرنے کا ذمہ تو نیب کے سر تھا۔ جسٹس عامر فاروق نے نیب کے وکیل سے کہا کہ آپ کا کیس شاید ٹھیک ہو لیکن آپ اس کو ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہم کسی کی سنی سنائی بات پر فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ مریم نواز پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، اس لیے اس پر اثاثوں کا کیس نہیں بنتا۔ جسٹس عامر فاروق نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی الگ ٹیکس کا کیس تو ہو سکتا ہے مگر آمدنی سے زائد اثاثوں کا کیس نہیں بنتا۔ بعد ازاں عدالت نے مریم نواز کو روسٹرم پر بلایا اور ان کی اپیلیں منظور کرنے کا مختصر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی منظوری کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں منظور کر لی گئی ہیں اور احتساب عدالت کا حکم غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو تمام الزامات سے رہا قرار دیا جاتا ہے۔
احتساب عدالت نے مریم نواز کو جولائی 2018 میں 7 سال قید اور 20 لاکھ پونڈ جرمانہ کیا تھا، جبکہ کیپٹن صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ کیپٹن صفدر 2 ماہ جیل میں رہنے کے بعد عدالت نے ستمبر 2018 میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزا معطل کر کے ان دونوں کو ضمانت پر رہا کر دیا تھا، جس کے بعد سے اپیلیں زیر سماعت تھیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے۔